بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط نمبر 14 کی طرف۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی التمش کو دیکھ رہی تھی اور تمش اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر خود پر ضبط کھو رہا تھا۔ اپنے کھردرے ہاتھ اس کے پورے ملائم وجود پر گہرائیوں سے پھیرتا ہوا وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ ایسے دلکش وجود کی رہنمائیاں اپنی انگلیوں پر محسوس کرتے ہوئے اس کے وجود میں ایک عجیب سی خوشی دوڑ رہی تھی۔ حالانکہ وہ ساوری کے وجود کو بہت بار زیر کر چکا تھا، مگر ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے پہلی بار چھو رہا ہو، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ اس قدر حسین کیوں تھی یہ وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کا نشہ ہمیشہ سر چڑھ کر دوڑتا تھا۔ آج بھی وہ اس کے وجود پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس کی رعنائیوں اور نرمائی کو محسوس کرتا، اپنا پورا وزن اس کے وجود پر ڈال کر گہرائیوں میں پوزیشن سیٹ کرتا ایک ہی جھٹکے میں اس کے اندر اتر گیا۔ ایک گہری آہ کے ساتھ ساوری نے اپنی دھڑکنوں کو اوپر اٹھایا، آنکھیں بند کی اور دونوں ہونٹ ہلکا سا کھل گئے، مگر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے آنکھیں بند کیے وہ اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ گہرائیوں میں عمل تیزی سے جاری تھا۔ وہ اپنی بے چینی کو سکون دینے کے ساتھ ہی اس کی سانسوں کو بھی پی رہا تھا۔ وہ اس وقت جلدی اس لیے کر رہا تھا کیونکہ باہر فنکشن تھا اور اس کا بھی انتظار ہو رہا تھا، اسی لیے تیزی سے جھٹکے لگاتا وہ اپنا عمل مکمل کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے دمدار دھکوں کے باعث ساوری کا وجود پوری طرح ہل رہا تھا، مگر آنکھیں بند کی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ اس کی شدتیں سہتی رہی، اور آخرکار اس کے وجود میں اپنا آپ انڈیل کر وہ پرسکون ہو گیا۔ مل گیا آپ کو سکون؟ ساوری نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سانسیں دونوں کی پھول چکی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، تمہیں اپنا بنا کر بے حد سکون ملتا ہے، اتنا سکون کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کی ملائم بدن پر دوبارہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور آپ جب بھی مجھے محبت کرتے ہیں میں خود کو دنیا کی سب سے معتبر لڑکی سمجھتی ہوں۔ میں نے سنا ہے شوہر کی محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، مگر مجھے ملتی ہے، روزانہ اور بھرپور۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ التمش نے اس کی گہرائیوں میں ہاتھ رکھا۔ جانتی ہو مجھے تم پوری کی پوری بہت پسند ہو، اتنی پسند ہو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی تم سے دور نہ جاؤں۔ اس کا ہاتھ گہرائیوں میں رقص کرنے لگا تو ساوری کے منہ سے آہیں نکلنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ کی محبت میرے لیے بہت زیادہ ہے، اگر آپ مجھے تکلیف دیتے ہو تو شاید یہ محبت یوں برقرار نہ رہتی۔ چلیں آپ کا بھی باہر انتظار ہو رہا ہوگا، اٹھ کر شاور لے لیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چوم کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے حال وجود کی وجہ سے دوبارہ ڈھہ گئی۔ التمش اس کی حالت پر ہنسا۔ آج بھی تو مجھے سہ نہیں سکتی، آپ اتنے شدید ہیں کہ آپ کو سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن میری چھوٹی سی بیوی یہ کام کر جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب میں آپ کو سہ پاؤں گی، وہ بڑے مان سے بولی۔ بہت جلد یہ وقت آئے گا جب تم ماں بن جاؤ گی، مجھے یقین ہے۔ وہ شاور لے کر آیا تو خود کو بلینکٹ میں چھپائے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ التمش تیار ہو کر جیسے ہی باہر جانے لگا تو ساوری نے اسے پکارا، التمش ادھر آئیں۔ ارے ابھی تو تم سو رہی تھی۔ اور اب حیرت سے مڑ کر اس کے قریب آیا۔ ساوری نے دونوں بازو پھیلائے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی ایسی فرمائش پر حیران رہ گیا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا تو ساوری نے اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ ارے واہ، آج تو تمہیں اپنے شوہر پر بہت پیار آ رہا ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ پر مجھے کبھی بھی پیار آ سکتا ہے۔ شہادت کی انگلی سے اس نے التمش کے دل پر اپنے نام کا پہلا حرف لکھا۔ التمش نہ جائیں پلیز۔ ارے ساوری کیا چاہ رہی ہو؟ دوبارہ کروں؟ وہ اس کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے مسلنے لگا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ باہر بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ اگر باہر لڑکیاں ہیں تو اس میں تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ سب آپ پر ڈورے ڈالیں گی، آپ کو دیکھیں گی۔ وہ منہ پھلا کر گویا ہوئی۔ وہ مجھے دیکھیں گی لیکن میں تو انہیں نہیں دیکھوں گا۔ یہ بات میں نے بھی بولی تھی اور آپ نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ تو میرا حق تھا جو میں نے وصول کیا، اور آپ پر بھی تو میرا حق ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ یہاں سے نہ جائیں۔ ساوری میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ وہ اسے پیار سے پچکار کر گال پر لب رکھتا اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، تب تک پتہ نہیں کس کس کا دل آپ کے اوپر آ جائے، لیکن میرا دل تو تمہارے اوپر ہے۔ تمہاری دھڑکنیں مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں ہمیشہ انہیں اپنی شدت کا نشانہ بناتا ہوں۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر میں نے خیز انداز میں بولا، مگر ساوری کو اس کی بات پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دو معاملات دیکھ لوں، جیسے سارا کام ختم ہو جائے گا میں پکا تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ کتنا سچ؟ اتنا سچ کہ جتنا سچ میں نے آج تک خود سے بھی نہیں بولا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا تو ساوری نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر التمش کے ہونٹوں کو شدت سے چوم لیا۔ جلدی واپس آئیے گا، سوچ لو
جلدی واپس آؤں گا تو دوبارہ کروں گا، بھلے کر لینا، جو بھی کریں گے میرے ساتھ کریں گے نا، کم از کم باہر کی لڑکیوں کے ساتھ تو نہیں کریں گے۔ تم آج اتنا حق جتا رہی ہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے تو جلدی کام نپٹا کر آئیں۔ وہ دوبارہ بستر میں دبک گئی، مگر جیسے ہی التمش اٹھنے لگا دوبارہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو۔ اس کی بات پر وہ دوبارہ ہنسا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ساوری؟ مجھے پیار ہو گیا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا چلو لیٹ جاؤ۔ نہیں، پہلے کپڑے پہنو، تم نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں پہنے، اگر کوئی اور آ گیا اور اس حالت میں تو تمہیں دیکھ لیا تو پھر میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ مجھے کپڑے نہیں پہننے۔ اچھا تو تم یوں ہی رہو گی؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ عجیب ضد ہے۔ التمش نے حیرت سے اس کے ضدی پن کو دیکھا۔ وہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ یقیناً ماں بننے کے مراحل ہی کچھ ایسے تھے۔ وہ بالکل بچے کی جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کپڑے پہنوں تو آپ مجھے خود کپڑے پہنا دیں۔ ساوری مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا پھر۔ وہ دوبارہ بستر میں دبکنے لگی تو التمش نے اس کے کپڑے اٹھا کر اسے پہنانا شروع کی۔ بہت بدتمیز ہو تم، آ کر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ یہ جو تمہیں کپڑوں سے الرجی ہوئی ہے، اس الرجی کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ دوبارہ میں نے خیز انداز میں کہہ کر وہ ساوری کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، کسی بدلے کا۔ ہاں، ہر بات کا ایک ہی جواب ہے، مجھے نہیں پتا، چاہے اس بات کا وہ جواب ہو یا نہ ہو۔ التمش نے اسے سخت سنا دیا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ ساوری مجھے تنگ کر رہی ہو تم، اور آپ مجھے۔ وہ منہ بنا کر لیٹنے لگی۔ ساوری شرٹ کے بٹن بند کرو پھر لیٹنا بند کر دیں۔ دونوں بازو کھول کر وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ التمش نے گہری نظروں سے اس کے ہر پردے سے آزاد کھلی دھڑکنوں کو دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ بے قابو ہو، لیکن ساوری کی حرکتیں اسے بے قابو ہونے پر مجبور کر۔ بہت بری ہو تم، آ کر تم سے ہر بدلا لیتا ہوں۔ اس کے شرٹ کے بٹن بند کر کے وہ باہر چلا آیا۔ پیچھے سے منہ بنا کر تکیے کو باہوں میں بھینچ کر دوبارہ لیٹ گئے۔ اسے یاد تھا تکیے کو لے کر التمش نے کس قدر غصہ کیا تھا، مگر پھر بھی آج وہ یہ کام دوبارہ کر بیٹھے تھے۔ مگر کوئی بات نہیں، وہ بھی تو اس کی کوئی بھی بات ماننے بغیر باہر چلا گیا۔ اگر وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس رہیں، بائی لڑکیوں کے پاس نہ جائیں، تو اس کا کیا بگڑ رہا تھا اگر وہ میرے ساتھ کچھ ٹائم گزار لیتا تو؟ مگر نہیں، اسے تو باہر لڑکیوں کے پاس جانا ہے۔ کیا وہ لڑکیاں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ وہ اٹھ کے آئینے کے سامنے آ گئی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، مگر پھر بھی مرد کا کیا بھروسہ، وہ کسی بھی عورت کے اوپر دل ہار بیٹھے۔ نہ جانے وہ باہر جا کر کیا کریں گے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بھی باہر جانا چاہیے۔ وہ اپنے لیے ایک سوٹ لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر نیچے سب کے درمیان موجود تھی۔ زنیرہ اس وقت حویلی والوں کے رنگ دیکھ رہی تھی، جہاں تمام لوگ آج بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کی اس خوشی کے راز سے وہ بخوبی واقف تھی۔ وہ جانتی تھی وارث کے آنے سے زیادہ ان کو جائیداد ملنے کی خوشی ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، اس میں بھی مصلحت تھی۔ ویسے بھی انہوں نے ساری زندگی اکیلے ہی تو گزاری تھی۔ ایسی عیش و عشرت تو چند دن کی مہمان ہوتی ہے۔ اسے کبھی بھی دولت کا لالچ نہیں تھا۔ حویلی آنے کا مقصد صرف خالد بلوچ کی بربادی تھی، اور اس سے آگے اگر اسے کسی جھونپڑی میں بھی رہنا پڑے تو وہ رہ لے گی۔ وہ ایک محنت کش باپ کی بیٹی تھی اور شادی کے بعد بھی ساری زندگی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں گزری تھی۔ نہ جانے یہ حویلی والے کس گمان میں تھے۔ حاجرہ اس کے قریب آئی۔ کیسی ہو جیٹھانی جی؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تمہاری اکڑ نکلی کہ نہیں؟ زنیرہ نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اب ہم حویلی والے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ہماری اکڑ ساری زندگی ہی رہتی ہے۔ اچھا، لیکن میں نے تو سنا ہے جو جھکنا نہیں جانتا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی اکڑ کم نہیں کر سکتی تو ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ارے واہ، آپ کو تو غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہت جلد آپ کی حکومت گرنے والی ہے۔ جیسے ہی میرا پوتا پیدا ہوگا ویسی ساری جائیداد پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ باہر۔ مجھے تو لگتا ہے اور اس بار آپ لوگوں کو رہنے کے لیے یہ انیکسی بھی میسر نہیں ہوگی، کیونکہ ساری جائیداد تو ہماری ہو جائے گی۔ پہلے آپ لوگ انیکسی میں اس لیے رہتے تھے کیونکہ یہ والی آپ لوگوں کی تھی۔ ویسے کیسا مزہ آیا ہوگا نا، پوری جائیداد آپ لوگوں کی تھی، اس کے باوجود بھی آپ لوگ حویلی کے ایک کونے میں رہتے تھے۔ حاجرہ کا بس نہیں چل رہا تھا زنیرہ کے زخموں کو ادھیڑ کر ان پر نمک چھڑک دے۔ بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا میرا زندگی میں۔ اگر مشکلات نہ ہو تو زندگی جینے کا مزہ نہیں آتا، اور مشکلات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنے کتے ہیں اور کتنے شیر ہیں۔ مگر ماشاءاللہ آپ کو ملا کر پوری حویلی بلوچ حویلی کتوں سے بھری پڑی ہے۔ مجھے یہاں ایک بھی انسان نظر نہیں آتا۔ وہ افسوس سے تمام لوگوں کو دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی تو حاجرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زبان سنبھال کر بات کریں، آپ کی حکومت اب جمع 8 دن کی ہے۔ ابھی میری حکومت باقی ہے نا، تو اسی لیے چپ چاپ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، ورنہ اس جمع 8 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اکڑ تو آپ میں بہت زیادہ ہے، اور آپ کی اکڑ میں نکالوں گی۔ حاجرہ دل ہی دل میں سوچ کر وہاں سے چلی گئی تو خادم بلوچ نے اسے اپنے پاس بلایا۔
तुम्हारी आदतें ख़त्म नहीं होंगी ना। अभी इनका राज है तो इनसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो कुछ भी कर सकते हैं। आप फ़िक्र ना करें, वो कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा पोता आने वाला है और इस जायदाद के अंदर जितने कम हिस्सेदार हों उतना ही अच्छा है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? फिर तुमने कौन सी खुराफात कर डाली है? ये तो आपका आपका बेटा मुबश्शिर ही बताएगा। वो क्या करने जा रहा है? खादिम बलोच को ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि मुबश्शिर आज क्या करने जा रहा है। बस इसकी बीवी ने वारिस के बदले से कुछ डिमांड की है। मैंने भी हामी भर दी है क्योंकि जो उसने मांगा है वो देने में कुछ कबाहत नहीं है। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? खादिम बलोच का दिमाग घूमने लगा। मैं कुछ नहीं कर रही। जो करेगा आपका बेटा करेगा। इस हवेली से कचरा दूर करने की शुरुआत आज से होगी। जिस दिन हमारा वारिस पैदा हो जाएगा इस दिन मैं इन दोनों माँ बेटे को सड़क पर ले आऊंगी। इनके साथ क्या करना है ये सिर्फ मैं तय करूंगी, क्योंकि आते ही इन्होंने मेरी अना पर वार किया है। तुम और तुम्हारी दो कोड़ी की अना। खादिम बलोच के दिमाग में आग लग गई। मैं भी देखता हूँ आज तुम्हारा बेटा कौन सी खुराफात करता है। अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें हाथ पकड़कर हवेली से बाहर निकाल दूंगा। खादिम की धमकी पर वो बुलबुला उठी। आप हमेशा मुझे हवेली से बाहर निकालने की धमकी देते हैं, जबकि आपको इन लोगों की हवेली से बाहर निकालना चाहिए जो यहाँ हवेली के अंदर बोझ बने बैठे हैं। मैं तो आपकी बीवी हो मगर किसी काम की नहीं हो। हमेशा अपना दिमाग उल्टा चलाती हो। आज अगर तुम्हारे बेटे ने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, क्योंकि मैं खादिम बलोच हूँ और मैंने किसी को माफ़ करना नहीं सीखा। ये तुम अच्छे तरीके से जानती हो। हाजरा को अच्छी तरह झाड़ कर वो वहाँ से चला गया और पीछे से वो उंगलियां मरोड़ती रह गई। अगर मुबशिर का फैसला इन्हें पसंद नहीं आया तो तमाम लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हों। पहले तो इस फंक्शन में शिरकत के लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। माइक लेकर मुबशिर स्टेज पर चढ़ आया। सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का ये फंक्शन हवेली के वारिस के लिए है। मैं बाप बनने वाला हूँ, इसीलिए ये इतनी बड़ी दावत दी गई है। मगर ये दावत किसी और वजह से भी दी गई है। आप लोग जानते हैं कि बलोच ख़ानदान हमेशा से ही ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देता है जिनकी इनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होती, कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? माइक तमाम लोगों की तरफ करके इसने इन लोगों के हाथ जाए, जिसमें तमाम लोगों ने हामी भरी, मगर औरतें खामोश खड़ी रहीं। बिल्कुल सही। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? खादिम बलोच ने हाजरा की तरफ कहर बरसाती नज़रों से देखा। उम्मीद है कुछ लोग बहुत खुश होंगे। हो सकता है औरतों के तासुरात कुछ सख्त हो जाएं, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। इसकी बात पर वहाँ मौजूद मर्द हजरात कहका लगाकर हंसे, जबकि औरतों के मुंह से मुस्कुराहट गायब हो गई। नाज़ली एक तरफ खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। आंखें बिल्कुल बेतासुर थीं। जुनैरा भी इसके अजीबोगरीब अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही थी, जिसे करने के लिए वो स्टेज के ऊपर खड़ा सबका दिमाग खा रहा था। तो आज चूंकि आप लोगों को पता है मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरी एक अदद महबूब बीवी है जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ। बीवी है, बच्चा है, जायदाद है, माँ है, बाप है, तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल है। मुझे नहीं लगता अब मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी और की ज़रूरत है। अपनी बात को अधूरा छोड़कर वो इधर उधर नाज़ली के वजूद को देखने लगा, जो इसे फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आया। मैं एक बार फिर सबको इत्तला देना चाहूँगा, जो यहाँ मौजूद नहीं है, हवेली के जिस भी कोने में छुपा हो वो यहाँ बाहर आ जाए, क्योंकि मेरी ये अनाउंसमेंट सबके लिए है। नाज़ली चुपचाप एक तरफ पिलर के साइड पर ही खड़ी रही। वो जानती थी कहीं न कहीं ये आखिरी जुमला इसके लिए था, मगर फिर भी अब मुबशिर की बातों का इस पर कोई असर नहीं होता था। खैर, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, बात इन तक पहुँच जाएगी। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। तो आज मैं मुबशिर बलोच अपने होशो हवास में अपनी पहली बीवी नाज़लीन बलोच को अपनी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ। इसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ज़ुनैरा की आंखें हैरत से फैल गईं। किस कदर सेल्फिश लोग थे। ये वारिस की खबर आते ही इसने पहली बीवी को तलाक दे दी। नाज़ली पिलर के पास खड़ी गहरा सांस लेकर आंखें मूंद गई। वो जानती थी ये होगा और देखो ये हो गया। इस वक्त वो ना उदास थी और ना ही खुश थी, इसीलिए मरे मरे कदमों से आउट हाउस में अपने कमरे की तरफ चली गई। अब इसका इस हवेली में कुछ नहीं रहा था, इसीलिए अब इसे वापसी की तैयारी करनी थी। लेकिन इसे ये नहीं पता था वो कहाँ जाएगी, मगर इतना तय था, अब इसका यहाँ से दाना पानी उठ चुका है। जैसे ही वो अपने कमरे में आकर सामान पैक करने लगी, इसी वक्त अदनान इसके कमरे में आ गया। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मैं यहाँ नहीं आ सकता। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? भले आ जाए। वो भला इसे आने से क्यों मना करती?
جب یہاں سے خود جا رہی تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ جا رہی ہو؟ ہاں، اب میرا یہاں کچھ نہیں بچا۔ کہاں جاؤ گی؟ پتہ نہیں، وہ اپنے کام میں مصروف جواب دے رہی تھی۔ نہ جگہ کا معلوم ہے نہ ٹھکانہ معلوم ہے، پھر بھی جا رہی ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں، جب شادی شدہ زندگی میں تھی تب ایسا لگتا تھا جیسے کسی نہ کسی دن اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی اور پاگل ہو جاؤں گی، لیکن اب اچھا محسوس ہو رہا ہے، آزاد لگ رہا ہے۔ میرا یہاں کوئی کام نہیں، اس لیے میں یہاں نہیں رک سکتی۔ سب کے سامنے اس نے مجھے بے فالتو اناؤنس کیا ہے، لیکن خیر یہ کوئی اذیت نہیں، اس سے زیادہ اذیت میں اپنی زندگی میں سہ چکی ہوں۔ میرے ساتھ چلو۔ عدنان کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے ساتھ؟ مگر کس حق سے؟ جانتے ہیں میں عدت میں ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ مگر کیوں؟ میری ہو جائیے، شادی کر لیں۔ اس کی بات پر وہ زخمی سا مسکرائی۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ساری زندگی پڑی ہے، آپ کو کوئی بھی اچھی اور صاف ستھری لڑکی مل جائے گی۔ میں اب اس قابل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ تم میری بیوی بننے کے قابل ہو، میں بس یہ جانتا ہوں۔ نہیں، اس کے سوا بھی بہت ساری قابلیت چاہیے ہوتی ہے، تم میں ہر قابلیت ہے۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پر وہ اذیت صاف نمایاں تھی۔ مجھ میں کوئی قابلیت نہیں، ایک بچہ تو میں پیدا نہیں کر سکی، اپنے شوہر کو کبھی خوش نہیں رکھ سکی۔ آپ یہاں سے چلے جائیے، مجھے مزید پریشان نہ کریں۔ میں چند گھنٹے یہاں پر ہوں، صبح ہوتی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اگر جاؤ گی تو میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں تمہیں زمانے میں رسوا ہونے کے لیے نہیں، اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا میرا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن آپ ایک نمبر کی ڈھیٹ انسان ہیں۔ آپ ابھی میرے پیچھے آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ رہنے کا بول رہے ہیں، حالانکہ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں تمہارا پیچھا اسی دن چھوڑ دیتا، تم سے ہر ناطہ اسی دن توڑ دیتا، ہر امید چھوڑ دیتا، تو میں تمہارے حال پر بھی چھوڑ دیتا، اگر مجھے پتہ نہ چلتا کہ تم نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی اتنی باخبری پر وہ حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ دنگ رہ گئی۔ مجھے سب پتا ہے، میں نہیں جانتا تم نے اس دن شادی سے انکار کیوں کیا تھا، مگر میرے لیے تمہارا انکار کرنا ہی کافی تھا۔ لیکن تمہارے ماموں نے بلوچ خاندان سے اتنی بڑی رقم کھا رکھی تھی کہ وہ تمہیں کسی حال میں بھی انہیں سونپے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آخر ان کے ہاتھ اتنی موٹی رقم جو لگنے والی تھی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں مبشر کہ تمہاری شادی کوئی رضامندی نہیں تھی، کسی خاص کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ زور زبردستی کی گئی تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، اب میری محبت کو قبول کرو اور میرے ساتھ زندگی گزارو۔ نہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے سب ممکن ہے، اور میں یہ ممکن کر کے رہوں گا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اسے وارن کر کے وہ کمرے سے باہر چلا آیا۔ چٹاہ! ایک زوردار تھپڑ اس نے حاجرہ کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ زمین بوس ہو گئی، حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ آخر آج کیوں اس نے تھپڑ مارا؟ تمہاری حرکتیں اس قدر گری ہوئی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر اب کیا ہو گیا ہے؟ جب سے وہ زنارس گھر میں آئی ہے آپ کو میرا کوئی کام صحیح نہیں لگتا۔ کہیں آپ بھی اپنے بھائی کی طرح اس پر فدا تو نہیں ہو گئے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر خادم بلوچ نے اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ دے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنے بیٹے کو ایسا گھٹیا مشورہ دینے کی؟ اس نے بھری محفل کے اندر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، وہ بیوی جو ہر زیادتی خاموشی سے سہتی رہتی ہے، اور اسے ہم نے پورے 2 کروڑ میں خریدا ہے۔ اسے طلاق دینا مطلب 2 کروڑ کا نقصان کرنا۔ تو کیا ہو گیا؟ جو 2 کروڑ چلے گئے اسے اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دینا پڑے گا؟ تم پاگل ہو گئی ہو۔ خرابی تمہارے بیٹے میں تھی، وہ کوئی بانجھ عورت نہیں تھی، اس سے اور بھی بچے پیدا کروائے جا سکتے تھے، ہو سکتا ہے وہ بھی پریگننٹ ہو۔ تمہیں ذرا احساس نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ شبانہ کی شادی کے بعد بھی میں نے اس کا پورا چیک اپ کروایا تھا، وہ پریگننٹ نہیں تھی۔ مان لیا کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے، مگر پھر بھی بلوچ خاندان اپنی عورتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ لیکن تم نے اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دے کر بلوچ خاندان کی ریت بدل دی۔ مگر میں تم جیسی بددماغ عورت سے کوئی امید بھی کیوں لگا رہا ہوں؟ وہ شدید غصے میں باہر نکل آئے۔ ماں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ التمش، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ زنارہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ نازلی کی طلاق کا سن کر آ رہی تھی، اور اب اس کا اپنا بیٹا بھی پریشان لگ رہا تھا۔ ماں، مجھے نازلی کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ نازلی کے بارے میں؟ تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ نازلی کا نام سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ماں، آپ ایک بار میرے ساتھ کمرے میں چلیں، میں پھر آپ کو سب کچھ سمجھا دیتا ہوں۔ یوں سب کے سامنے بات کرنا ٹھیک نہیں رہے گا، اگر کسی اور نے سن لیا تو سمجھیں گے ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلو کمرے میں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ دل بے چین ہو رہا تھا، آخر وہ اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہتا ہے؟ اسے تو ساوری کو لے کر شک تھا، لیکن یہ نازلی؟ کیا ہوا؟ کیا بات کرنی تھی؟ میں چاہتا ہوں آپ نازلی کو اپنی بیٹی بنا کر اس حویلی میں رکھ لیں۔ مگر کیوں؟ اسے دوبارہ حیرت ہوئی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ مگر تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟
میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ یتیم ہے۔ بلوچ خاندان نے اسے مبشر کے لیے 2 کروڑ میں خریدا تھا اور اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ پہلے وہ ماموں کے پاس رہتی تھی، لیکن اس کے ماموں نے بلوچ خاندان سے 2 کروڑ لے کر اس کو بیچ دیا۔ اب اس کا خاندان اسے قبول نہیں کرے گا، بلوچ خاندان اپنے پاس نہیں رکھے گا، اور وہ باہر کی دنیا کو نہیں جانتی، وہ معصوم ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ عدنان اسے پسند کرتا ہے۔ کیا عدنان اسے پسند کرتا ہے؟ جہاں التمش کی باتوں پر اسے کچھ سکون ہوتا، وہیں پر عدنان کے بارے میں سن کر اسے حیرت ہوئی۔ باپ بھی شادی شدہ عورت کے پیچھے اور بیٹا بھی، ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔